یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 800 کالمز والا ریٹرن سادہ فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس میں صرف 7 بنیادی معلومات درکار ہوں گی۔ یہ آسان اور صارف دوست ریٹرن خاص طور پہ تنخواہ دار افراد اور چھوٹے کاروباروں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی وکیل یا ماہر کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار IMF نے قوانین کی انفورسمنٹ کے ذریعے 389 ارب روپے کی محصولات کو باضابطہ تسلیم کیا ہے۔ یہ غیر معمولی اعتراف ہمارے اصلاحاتی اقدامات کی طاقت، وسعت اور ساکھ کا واضح ثبوت ہے۔ دوسرے الفاظ میں جناب اسپیکر، یہ IMF کا پاکستان کی اصلاحات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ جو لوگ منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، میں بڑے ادب سے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی منی بجٹ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اضافی ٹیکس لگایا گیا۔ کئی ٹیکس نائندگان مقدمات کے ذریعے ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کیسز کی کمزور پیروی کی وجہ سے حکومتی محاصل طویل عرصے تک التوا کا شکار رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے اس سال FBR نے کامیاب لٹیگیشن کے ذریعے 78.4 ارب روپے کے محاصل وصول کر لیے ہیں۔ اس اہم کامیابی پر میں قانونی ٹیم اور معزز عدلیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ عدالتوں میں ADR سے متعلق ایک مقدمے کو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے حل کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو 77 ارب حاصل ہوئے۔ اب میں جناب اسپیکر آتا ہوں انرجی ریفارمز کی طرف۔ جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے پاور سیکٹر کے شعبے کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ہم نے معاشی ترقی کے حصول اور ملکی صنعت کے لیے بجلی کی اہمیت کے پیش نظر صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں 31% سے زائد کمی کی ہے، جبکہ 1 کروڑ 80 لاکھ مستحق اور پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی 50% سے بھی زائد ہے۔ ہم نے IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی ہے، جس کے نتیجے میں 3000 ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہوگی۔ اس طریقہ کار پر عمل کر کے ہم ماحول کے لیے نقصان دہ 3000 میگا واٹ گنجائش سے زائد فرنس آئل پاور پلانٹس کو بند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں احساس ہے کہ مستقبل لانے کے لیے پاور سیکٹر میں گہری اور بنیادی اصلاحات لانا ضروری ہیں۔ ہم نے آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد، گوجرانوالہ اور اسلام آباد کی 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کا تقریباً آدھا عمل مکمل کر لیا ہے اور ان کی نجکاری کے تمام ضروری لوازمات پورے کر لیے گئے ہیں۔ ہم نے بجلی کی ترسیل کے ادارے NTDC کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی تنظیم نو کی ہے اور اسے 3 نئی کمپنیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ کمپنیاں مستقبل کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی، تاکہ بجلی کے ترسیلی نظم میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے عالمی معیار کے افراد تعینات کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر،